موضوع الدرس في معراج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اسراء اور معراج کا ذکر فرمایا. الحمدللہ کہ ہم نے سرکار دو جہاں کا سفر مبارک مکہ مکرمہ سے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک اور پھر عروج سماوات کے آسمانوں پر آپ کا تشریف لے جانا، سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے. ایک تو نمازیں فرض فرمائی گئیں، 50 نمازیں، اور پھر تخفیف کے بعد 5 باقی رہیں، لیکن اللہ تعالی کے ہاں 50 لکھی جائیں گی. اور دوسرا تحفہ جو تھا وہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، یہ عظیم تحفہ ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے خود مانگنا سکھلایا ہے کہ کیسے مجھ سے مانگو اور کیا کیا مجھ سے مانگو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ اللہ نے 2 انعامات عطا فرمائے. اور تیسرا تحفہ عطا فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ حضور کی امت سے جو بندہ جو ہے شرک نہ کرے اور بغیر شرک کے توحید کے عقیدے پہ مر جائے، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی اور یہاں علماء نے ایک عظیم نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھیں کہ انسان جو ہے 4 عناصر سے مرکب ہے، یعنی اس کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ خلقتہ من تراب، ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 4 عناصر ہیں، یعنی اس میں مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے اور آگ بھی ہے. تو اس 4 عناصر کی اصلاح کے لیے اللہ نے ہمیں نماز میں 4 چیزیں اہم عطا فرمائی ہیں کہ آپ کا رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قرات ہے، تاکہ 4 عناصر کی اصلاح ہو سکے. اور اللہ نے انسان کو ہوا سے 5 عطا فرمائے ہیں. حواس جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں سننا، اپنا بولنا، سونگھنا، دماغ، یہ سارے حواس 5 ہیں. جب حواس 5 ہیں اور جتنی بھی ہم گناہ کرتے ہیں ان کا تعلق حواس 5 سے ہے کہ یا ہم دیکھنے میں گناہ کریں گے، یا ہم سننے میں گناہ کریں گے، یا ہم چکھنے میں گناہ کریں گے، یا ہم پکڑنے میں گناہ کریں گے، تو حواس 5 سے گناہ ہوگا. عقل سے گناہ کریں گے تو اس کا علاج اللہ نے 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائیں.
کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب تم نماز کو صحیح معنی میں ادا کرو گے تو وہ تمہیں گناہوں سے خود بخود روکے۔ نماز کی برکت یہ ہے کہ آدمی فحشاء اور منکر سے بچ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز ہو، ٹکریں نہ ہوں، صحیح معنی میں نماز ہو۔ تو یہ تحفے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور واپس بھی پھر بیت المقدس میں آئے۔ تو اس میں دو اشارے تھے کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ ہے کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو ہے کعبہ ہے۔ اور پھر میدان محشر کیا ہوگا؟ شام ہوگا، وہ بھی قبلہ ہے، لیکن قبلہ اول بھی یہی کعبہ ہے، یاد رکھو۔ اس کو قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ بعض انبیاء نے بھی وہاں نماز پڑھی ہے، اور حضور پاک نے بھی ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور ہجرت کے بعد 17 مہینے مدینہ منورہ میں بھی آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو اب حضور کو جاتے ہوئے بھی بیت المقدس، آسمانوں سے اترتے ہوئے بھی بیت المقدس، ورنہ آسمانوں سے سیدھا آپ مکے اتر جاتے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ تو اشارہ تھا کہ میرا بدنی، اب یہ کعبہ جو ہے بنو اسرائیل والا، اب یہ بھی آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ کا اقتدار اسلام جو ہے وہ جیسے کعبہ اول پہ ہوگا اسی طرح اقصی پہ ہوگا، اور جیسے آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اول اعتبار اس کے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنایا، انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں اس وقت اللہ کے ہاں نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو اس اعتبار تخلیق سے آپ اول ہیں، اور اعتبار ظہور اور بعثت سے آپ آخر ہیں کہ آپ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ تو اب جب دونوں مسجد حرام بھی آ گئی، مسجد اقصی اول بھی آ گئی اور آخر بھی آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے حضور پاک کو مسجد اقصی، پھر آسمانوں سے پھر مسجد اقصی لائے، اور وہاں سے براق پہ سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور راستے میں قریش کا ایک قافلہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پہنچے، اور صبح کی نماز بھی آپ نے مکہ شریف میں ادا فرمائی، یعنی رات کے بعد حصے میں یہ سارا اسراء اور معراج ہو گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر جو کہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ فکر نہیں کیا کہ لوگ جھٹلائیں گے، تکذیب کریں گے، کون مانے گا اتنا بڑا سفر، لیکن حضور نے بیان فرمایا، اپنوں نے بھی سنا، غیروں نے بھی سنا۔ ابو جہل کو بھی پتہ لگا تو کہنے لگا اچھا، یعنی یہ عجیب بات ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی جائے، 7 آسمانوں پہ جائے، سدرۃ المنتہا پہ جائے، شریف الاقلام پہ جائے، پھر واپس بھی آ جائے اور رات بھی ختم نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ان کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی، ہاں کہنے لگے اچھا وہ ٹھیک ہے، ہم کہتے تھے نا کہ آپ پر مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یہ بھی دیوانوں والی بات ہے، ورنہ کوئی عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ ابو جہل سیدھا آیا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ اور بلایا اور کہنے لگا کہ یا ابی بکر ہل سمیت ما قال صاحبک، تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا بات کی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بتلاؤ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کمال ہے، وہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے یہ سارا سفر انجام دیا ہے، آسمانوں کا بھی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ساری چیزیں دیکھی، واپس بھی آ گیا۔ کیا یہ بات تم مانتے ہو؟
انہوں نے کہا تم ان باتوں میں نہ پڑھو، مجھے یہ بتاؤ کہ جو کہہ رہے ہو یہ حضور پاک نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل کہا ہے۔ کہا صدق رسول، اگر حضور نے کہا ہے تو سچ۔ انہوں نے کہا ابو بکر یہ بات مانتے ہو؟ اس نے کہا خدا کے بندے میں تو اس سے بھی زیادہ بات مانتا ہوں، اگر جبرائیل آسمانوں سے اتر کے حضور کے پاس آ سکتا ہے تو حضور نہیں جا سکتے؟ اگر جبرائیل آسمان سے آتا بھی ہے جاتا بھی ہے تو اگر اللہ کے پیغمبر چلے گیا تو کیا مشکل ہو گئی؟ اس لیے حضرت ابو بکر کو بھی جو صدیق کا لقب ملا ہے وہ معراج کی تصدیق سے ملا۔ اب جناب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سارے کافروں کے سردار جو تھے نا، بڑے بڑے خناس جو تھے، جو کٹے کافر تھے، صنادید کفار قریش، سارے کٹے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بات کی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کتنی سچی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنی ہیں؟ بڑا دروازہ کس طرف ہے؟ صخرہ کس طرف ہے؟ اور کل دروازے کتنے ہیں؟ اب حالانکہ دیکھیں آپ حرم میں ہیں، آپ عمرے پہ آئے ہیں، آپ نے وہ حرم کے دروازے گنے ہیں؟ جو آدمی عمرے پہ آتا ہے دروازے گننے آتا ہے؟ یعنی اگر حضور تشریف لے گئے تو دروازے گننے تو نہیں کہتے، لیکن دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے دل میں پریشان ہوئے کہ ان ظالموں نے تو عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں ایک تو بتلائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے اور صفت اور مسجد کیسے بنی ہوئی ہے اور اس کا کیا شکل ہے، اس کی کیا حیت ہے، اور دوسرا اس سفر میں آپ نے کوئی ہمارا قافلہ بھی دیکھا ہے کسی جگہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کے دل میں القاء ہوا کہ یا محمد لا تحزن، کیوں غم کر رہے ہو؟ ہم آپ کو اگر معراج کرا سکتے ہیں تو کون سی مشکل بات ہے؟ ہم بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں۔ مسجد الاقصی کو سامنے کرتے، حضور نے فرمایا سلو، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ پوچھتے گئے، حضور جواب دیتے گئے۔ اب ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ بالکل صحیح جواب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حضور اب یہ بتائیں کہ ہمارا قافلہ آپ نے دیکھا؟ ہاں میں نے آپ کا قافلہ بھی دیکھا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ آپ کا قافلہ جو ہے 3 دن کے بعد مکے میں پہنچے گا اور اس کے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا جس میں 2 بورے لدے ہوئے ہیں، اور آپ کے قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جو ان کو بعد میں مل گیا۔ اب سارے کافر راستے میں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیسے قافلہ کب پہنچتا ہے۔ تو جو حضور نے وقت بتلایا تھا 3 دن ابھی سورج غروب نہیں ہوا کہ قافلہ مکہ پہنچا۔ اب دشمنوں کے پاس ما سوا خاموش ہو جانے کے کیا حل تھا؟ اب اس معراج مبارک میں یاد رکھیں کہ 2 بڑے اہم مسئلے ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا یہ معراج روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ اچھی طرح بات سمجھیں، اللہ کرے کہ آپ کو حضور کا معراج مبارک سمجھ آ جائے۔ یہ عظیم معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ، ایسا معجزہ کسی کو نہیں ملا۔ انبیاء کو معجزے ملے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جو معجزات اور کمالات اور عظمت اور رفعت اور شان میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ملا ہو کسی کو نہیں۔ النبیین فی خلق و خلق، حضور ہر حال میں انبیاء پر بھی سبقت لے گئے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھی معراج یاد رکھیں، اچھی طرح سمجھیں، جسمانی ہے یا روحانی ہے؟
روحانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور کو نیند میں یعنی خواب میں یہ سارا سیر کرا دی. اور جسمانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور جاگتے ہوئے اپنے جسد مبارک کے ساتھ روح اور جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے اور سیر ہوئی. یہ جسمانی ہے. تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معراج جو ہے روحانی ہے. حتیٰ کہ یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ بنت صدیق محبوب حبیب خدا بھی فرماتی ہیں کہ واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ عن فراشی، مجھے اللہ کی قسم ہے حضور میرے بستر سے جدا ہی نہیں ہوئے تو کیسے آسمانوں پہ تشریف لے گئے؟ حضور تو میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. یعنی قسم کھا کے بی بی عائشہ کہہ رہی. اور بھی کچھ علماء صحابہ تابعین کی یہ رائے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور مجتہدین محدثین اور فقہا جو ہیں ان کی رائے ہے کہ یہ معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں. اگر خواب ہے تو پھر مکے والوں کو خواب پر کیا جھگڑے کرنے کی ضرورت تھی؟ خواب تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. تو پھر اس میں نبی علیہ السلام کا کیا کمال ہے؟ خواب تو آپ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی میں مکے میں طواف کر رہا تھا، میں مدینے منورہ گیا ہوا تھا. خواب تو اچھے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، خواب تو یہودی بھی دیکھتے ہیں، نصرانی بھی دیکھتے ہیں. اگر یہ خواب تھا تو پھر قریش مکہ کو شور کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، اور آ کر تفتیش کرنے کی کیا ضرورت؟ کسی نے خواب دیکھا کو پوچھتا ہے جی آپ نے مسجد کے دروازے کتنے تھے؟ خواب خواب ہوتا ہے. وہ نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. ہمارے خواب جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. جہاں تک بی بی عائشہ کی بات ہے تو بات سمجھیں، وہ کہتی ہے حضور میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، یعنی میرے بستر میں لیٹے رہے. تو اب تحقیق یہ کرنی چاہیے کہ معراج ہوا ہے ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے، اور بی بی عائشہ کی شادی مدینے میں ہوئی ہے. اس وقت تو بی بی نہیں تھی حضور کی، تو حضور کیسے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے؟ بات سمجھیے کہ معراج جو ہے وہ قبل ہجرت ہے، اور بی بی عائشہ کی رخصتی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بی بی عائشہ کسی اور روحانی معراج کی بات کر رہی ہے. اس معراج کے وقت تو وہ بی بی بھی نہیں تھی، تو لہذا ان کی بات بھی اپنی جگہ سچی ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ معراج جسمانی ایک. اور دوسری بات یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدی، اور اسی طرح فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اسی طرح فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. معنی یاد رکھو کہ لفظ عبد کا تعلق جسم اور روح سے ہوتا ہے، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا. اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، تو معنی یہ ہے کہ جسمانی معراج تھا. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اگر آسمانوں میں تھے تب بھی عبد تھے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. لفظ عبد کا اطلاقی جسم اور روح پہ ہوتا ہے، تو لہذا اس لفظ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ معراج جسمانی.
اور دوسری بات یہ رکھیں کہ بھی یہاں اللہ کے نبی کی صفت ابدیت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسرا برسول ہی، اسرا بنبی ہی، اسرا بخلیل ہی، فرمایا نہ اسرا بعبدہ ہی۔ تو علماء نے جواب دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سیر تھی اللہ، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں صفت ابدیت کا اظہار ضروری تھا کہ عبد اپنے معبود کے بلاوے پہ جا رہا ہے۔ اور جب اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں تو وہاں عبد کا لفظ نہیں ہوتا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ تو وہاں شاہدن مبشرن رسولن نبیًا، چونکہ وہ انسانوں کی طرف بھیج رہے ہیں تو وہاں یہ القاب ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں صفت ابدیت کا ہی تھا۔ اس لیے فرمایا اسرا بعبدہ۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ ان حضور کے کمالات کی انتہا تھی کہ ایک عبد ہو کے آسمانوں پہ جائے، اس لیے اللہ نے صفت ابدیت کا ذکر فرمایا تاکہ کوئی بندہ دھوکے میں آ کے میرے مدنی کو خود خدا نہ بنا لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باوجود اسراء اور معراج کے محمد میرا عبد ہے۔ اللہ اکبر، جتنا اونچے چلے جائیں لیکن وہ عبد ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں یہ سبق دیا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ ہر نماز میں ہم اعتراف کریں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ عبد ہیں اور اس کی ذات معبود ہے، اور یہ مانگنے والے ہیں وہ دینے والا ہے، یہ معراج پہ جانے والے ہیں وہ بلانے والا ہے، وہ مقصود ہے وہ معبود ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پہ بھی موت آنے والی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ لفظ اسراء جو ہے وہ بھی ہمیشہ یعنی اس جسمانی طور پہ اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے مہمان بن کے آئے، بڑا طویل قصہ مبارک ہے، تو بہرحال ان کی قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جی مہمان ہمارے حوالے کریں، اور قوم بڑی بدکار تھی، بد کردار تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان کو عادت یہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے بھاگتے تھے، اور سب سے پہلا گناہ جو ہے یہ وضع غیر فطری کا یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، اس سے پہلے یہ گناہ نہیں تھا دنیا میں۔ انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا احد من العالمین۔ آپ نے فرمایا بدبختو تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو تم سے پہلے کسی انسان کسی جن نے بھی یہ کام نہیں۔ تو بہرحال وہ آ گئے اور گھر کے باہر گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ جی مہمان ہمارے حوالے کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے بندو تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹی ہے، ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہے، تم یہ گندگی کیوں کھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا انک تعلم ما نرید، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
اور حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش آج میرے پاس بھی طاقت ہوتی تو میں تم کو روکتا، میں اکیلا آدمی ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں نے جب آپ کو انتہائی غم زدہ دیکھا تو قالوا یا لوط، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، بالکل کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم کوئی لڑکے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ ہمیں کیا ہاتھ لگائیں گے کہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ رات میں اپنے اہل کو لے کے اسر باہل کا، تو اہل جو ہے وہ جسم ہے، جان ہے، صرف روح تو نہیں ہے نا۔ حضرت لوط اپنی بچیوں کو لے کے چلے گئے، کیونکہ بیوی تو ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بیوی تو برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ تو وہاں بھی لفظ اسر باہل، تو معلوم ہوا کہ لفظ اسراء بھی دلالت کر رہا ہے کہ یہ معراج اور اسراء جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ہوگا اسر بعبادی لیلا، میرے بندوں کو لے کے رات کو نکل جاؤ، چھوڑ دو مصر کو، انکم متبعون، دشمن تمہارے پیچھے آئے گا لیکن ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو وہاں اسر بعبادی لیلا، تو میرے بندوں کو رات کو لے کے، تو لفظ اسراء کا تعلق بھی جسم سے ہے، نہ کہ روح سے، یہ نہیں تھا کہ روح کو لے کے چلے جاؤ۔ تو یہاں بھی لفظ کیا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور چوتھی بات یہ سمجھیں کہ اسرا کا معنی ہی رات کا سفر ہے، پھر لیلن کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات میں، تو اسرا تو ہوتی رات کو ہے۔ اسرا کا لفظ دن میں تو استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ لیلن کی قید اس لیے آئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری رات گزر گئی، بلکہ لیلن پہ تنوین ہے، والتنوین یفید القلت، یعنی قلت کا فائدہ کہ رات کے بھی بعض حصے میں اللہ نے معراج کرا دیا، ساری رات بھی نہیں گزری۔ اسی پر میں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کیوں کرایا؟ لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ہر فریاد سننے والا اللہ ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد یاد رکھیں کہ بعض ملاحدہ نے، بعض منکران اسلام نے اور منکران دین نے اور دشمنان محمد مصطفیٰ نے یہ سوال پیدا کیے ہیں کہ جی زمین سے آسمان تک تو کئی قرہ ہوائی بھی ہے، قرہ زمہریر بھی ہے، اس میں تو آدمی گزر ہی نہیں سکتا ہے، تو حضور پاک کیسے آسمانوں پہ تشریف لے گئے؟ تو یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی جہالت ہے۔ بھئی اب تو تم خود خلائی شٹل بنا کے آدمیوں کو اوپر بھیج رہے ہو، اگر تم بنا سکتے ہو تو اللہ اپنے نبی کو نہیں بلا سکتا ہے؟ اب تو ان کا اعتراض ویسے ہی ختم ہے۔ تم اگر اتنے بڑے بڑے جہاز بناتے ہو کہ 400 آدمی اور ان کا سامان لے کر 50,000 قدم بلندی پہ اڑ رہے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کو لے جانا چاہے تو کوئی مشکل ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اسی میں جواب دے دیا، پہلے لفظ میں جواب ہے کہ سبحان الذی، اللہ ہر نقص سے پاک،
اللہ ہر عاجز سے پاک ہے، اس کی ذات ہی پہنچو چاہے کر دے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اس کی تو ذات کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں ہو جا، بس ہو گیا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہم تو ایک دفعہ حکم دیں گے پلک جھپکنے سے پہلے وہ چیز ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ آگ کا کام جلانا ہے، ٹھیک ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے۔ اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے، دشمنوں نے، کافروں نے آگ میں ڈالا، ایک میل مربع کے اندر وہ الاؤ جلایا گیا اور ہزاروں ٹن لکڑی جلائی گئی۔ وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ خود بھی قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے منجنیق بنائی گئی کہ حضرت ابراہیم کو وہاں بٹھایا جائے اور رسا کھینچ کے پھینکا جائے، ورنہ قریب تو جا نہیں سکتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر کا لباس بھی اتارا گیا، اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں، میرے مدنی پاک فرماتے ہیں، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے فرمایا، مجھ سے بھی پہلے، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلا دیں گے کہ سب سے پہلے ابراہیم کو جوڑا میں۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ظالموں نے آگ میں پھینکا، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک میل مربع کی آگ میں کسی آدمی کو پھینکو تو سیکنڈ سے پہلے کولا بن جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا کہ خبردار میرا خلیل، میرا نبی، میرا پیغمبر آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگے، بلکہ معتدل سلامتی والی بن جا۔ اب ہر طرف آگ جل رہی ہے اور حضرت ابراہیم اندر باغ میں بیٹھے، تو اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے کہ آگ ہے اور نمرود اپنے شاہی محل پہ کھڑا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ آج میرا دشمن ابراہیم جل گیا آگ میں۔ اللہ نے حکم دیا ملائکہ پردے ہٹا دو، آگ کے پردے ہٹا دو، اس دشمن کو دیکھنے دو۔ اب جو نمرود نے نظر ڈالی تو ابراہیم علیہ السلام تو ماشاءاللہ جنت کا لباس پہن کے اور فروٹ رکھے ہیں، کھانے رکھے ہیں، وہ تو جناب آگ کے اندر بیٹھے ہیں لیکن کھانے کھا رہے ہیں، تو مجبور ہو گیا، کہنے لگا نعم الرب رب ابراہیم، کہ بھئی اصل رب تو وہی ہے جو ابراہیم کا رب، باقی تو سب جھوٹ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی میں سب سے بہتر دن کون سے تھے؟ فرمانے لگے سب سے بہتر وہ دن تھے جب میں آگ میں تھا۔ نے کہا کیوں؟ نے کہا کھانا بھی جنت کا، لباس بھی جنت کا، پینا بھی جنت سے، تو اس سے اعلیٰ دن ہو سکتے ہیں کوئی؟ تو اگر اللہ چاہے تو آگ کی تاثیر کو ختم کر کے گلزار بنا دے تو وہ میرے مدنی پاک کو زمہریر کے کنویں سے آسمانوں پر نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اعتراض کرنے والوں ایک لفظ پہ غور کر لو کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اسی سبق معراج سے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے،
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. وہ کہتے ہیں حضور کے معراج سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ بشر کا مقام کتنا اونچا ہے، کہ جبریل نوری ہے، فرشتے نوری ہیں، سارے حضور کے خادم بن کے پیچھے چل رہے ہیں اور بشر سب کی سرداری کر رہا ہے. تو حضور کی بشریت کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا. اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ مقام بشر کتنا اونچا ہے، کہ کبھی ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں تو بشر کو کر رہے ہیں، کہ سب سے پہلا بشر ابو البشر آدم علیہ السلام ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اور کبھی بشر جو ہے اس مقام پہ ہے کہ جبریل براق لے کے کھڑا ہے، خادم بن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے. تو اس معراج سے یہ عقیدہ بھی حل ہوا، اور یہ عقیدہ بھی حل ہوا کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں پھر معراج کروانے کا کیا مطلب؟ بھئی اگر حضور ہر جگہ حاضر موجود ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو پھر یہ کیا مانا کہ مسجد اقصی لے گئے، پھر آسمانوں پہ لے گئے؟ حضور تو ہر جگہ تھے، پھر لے گئے کیا مانا؟ پھر براق کے آنے کا کیا مانا؟ تو جو آدمی حاضر ناظر کا عقیدہ رکھے گا پھر وہ معراج کو معراج نہیں ڈرامہ سمجھے گا. اور یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر حضور عالم الغیب ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، تو قدم قدم پہ معراج میں جبریل سے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو عالم الغیب بھی کبھی پوچھتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ سارے مسائل بھی حل کر دیے اور محمد مدنی کا شان بھی اونچا کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ امت مصطفیٰ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو. الرب رب 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 ہوتا ہے چاہے عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ آ جائے، بل عبد 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 ہوتا ہے چاہے ساتویں آسمان پہ پہنچ جائے. واللہ اعلم. الحمدللہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں اسراء و معراج پہ کچھ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس کو کیسٹی یا سیڈی میں جمع کر لیں تاکہ ایک تقریر بن جائے، تاکہ جو بھی آدمی بیچارہ لے گا تو اس کو پورا معراج کا قصہ جو ہے وہ مل سکے انشاءاللہ. ایک آدمی بہت مصیبت میں ہے، اللہ اس کی مصیبت رفع کرے. اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین. کہتے تھی کہ یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں بھی دھمالے اور ہلے گلے اور تماشے ہوتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھے، یا ہمیں اسی شادی میں بلاتے ہوں گے جہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی. بہرحال یہاں آپ کی طرح کے تماشے نہیں ہوتے. آپ کے ہاں تو مادر پدر آزادی ہے نا، جو مرضی آئے کرو. آپ کے ہاں تو کوئی قید ہے ہی نہیں، کوئی پابندی تو ہے ہی نہیں نا. عورتیں، مرد، لڑکے، لڑکیاں جناب جھومر ڈال رہے ہیں اور دھمال ڈال رہے ہیں. اب تو جلسوں میں لڑکیاں نعوذ باللہ میک اپ کر کے سنگار کر کے جھنڈے ہاتھ میں اٹھا کے انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں ان کے ماں باپ کو بھی کوئی غیرت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک عورت نے اپنا احرام کھولنے سے پہلے دوسری عورت کے بال کاٹے. میری بیٹی اگر آپ دونوں طواف کر چکے تھے، صفا مروہ دوڑ چکے تھے، پھر ایک دوسرے کے بال کاٹ لو کوئی بات. کپڑے کا نام احرام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اب کاٹ سکتے ہو. ہاں اگر ایک نے طواف اور صفا مروہ کر لیا ہے اور ایک نے ابھی نہیں کیا پھر کاٹا ہے تو دم پڑ گئی.
40 لاکھ میں گاڑی لی، 1 سال چلانے کے بعد 49 لاکھ میں بیچی، جس سے 7 لاکھ نقد لیا، باقی 6 مہینے کے بعد 82 لاکھ وصول کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگلی پارٹی نے 30 لاکھ میں بیچا، اس کی مرضی۔ ادھار کی کیا حد مقرر ہے؟ کروڑوں ادھار دے دو، کروڑوں لے لو، ادھار ہو، اس پر زیادتی نہ ہو، زیادتی ہوگی تو وہ سود ہوگا۔ اگر حیض کے بعد عورت کو سفید پانی یعنی لیکوریا کی شکایت ہے تو اس میں غسل نہیں ضروری ہوتا، بس وہ صرف وضو کرے گی بس۔ خاوند اور بیوی اکٹھے عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بیوی کی خواہش ہے کہ خاوند اس سے ملاقات کرے، مجامعت کرے، خاوند نہیں مانتا، پاگل ہے، بیوی کا حق پہلے ہے، نفلی باتیں بعد میں کرتے رہو، یعنی اس کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ گناہ کرے جا کر۔ بھئی ایک بھوک ہے نا، تمہیں بھوک لگے تو تم مٹی بھی کھا جاؤ، بھوک لگتی ہے تو آدمی جلی ہوئی روٹیاں بھی کھا جاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو آدمی سوکھی روٹی کو پانی میں ڈال ڈال کے بھی کھائے، تو جنس بھی تو بھوک ہے نا، وہ بھی تو ایک شہوت ہے نا، بھوک ہے، بھوک لگے گی تو وہ بھی گناہ کرے گی، پہلے اس کا حق ادا کرو، حضرت نفلیں بعد میں پڑھو۔ اور بیوی کے ساتھ ہنسنا، بولنا، کھیلنا کھلنا جو ہے وہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی نے عمرے کے بعد سر میں 3 جگہ سے 1 پور کے برابر بال کاٹے ہیں، دم پڑ گئی، بال سارے کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کو کتنا دیر رکھنا چاہیے؟ دیر رکھنا تو منع ہے، فوراً اس کی تجہیز تکفین کر کے دفن کرو، جتنا جلدی ہو سکے۔ رکھنا منع ہے کہ بھئی فلاں آ رہا ہے اور فلاں آ رہا ہے اور فلاں آ رہا ہے، بالکل حرام۔ کہتے جی کہ بریلوی کے پیچھے میرا بھائی، بریلوی کا معنی یہ ہے اگر وہ اہل بدعت ہے، قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، اور اس قوالیاں حجرے مجرے سب سنتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ قتل کرنے والا وجہ نے قتل کیا، اللہ نے معاف کیا، وہ تو ایک واقعہ ہے، کسی ایک واقعے کا معنی یہ ہے کہ چھٹی ہوگی تم بھی قتل کرنے شروع کر دو۔ اور یہ بھی تو آپ نے پڑھا، حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا، اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، چھوڑا نہیں، وہ مر گئی تو جہنم میں پڑی ہے۔ وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، وہ دھانوے قتل والی تمہیں یاد ہے؟ عمرے کے طواف میں 7ویں چکر میں آگے چلے گئے کہ ہم نے اشارہ نہیں کیا، تو کوئی بات نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اگر حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ یہ کالر والی قمیصیں ہیں، بہرحال بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے، کیونکہ تشبہ ہو جاتا ہے ان کا غیروں سے، ورنہ تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں یہ بھی ٹائی کی شکل بن جاتی ہے، سلیب کی شکل بن جاتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ بچیں۔ جس چیز میں شبہ ہو جائے نا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ میرے جسم میں 3 سال سے ایک دانہ ہے جو کبھی کبھی پھٹ جاتا ہے، اس سے پیپ بھی نکلتی ہے، حالت احرام میں وہ دانہ پھٹ گیا، ظہر کی نماز کا استنجا کیا تو معلوم ہوا چادر پر بھی لگا ہوا تھا، پیپ 5 بڑے سکے کی جگہ تھا، تو کوئی بات نہیں، کیا دھو ڈالو بس، کوئی مسئلہ نہیں۔
یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نہ میں نکاح میں تھا، نہ مجھے دعوت ملی تھی، مجھے کیا پتا؟ جو مولوی ان کے نکاح میں کیا ہو ان سے پوچھ لو، میں تو گیا نہیں۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ زلیخا سے نکاح ہوا تھا، اس کا نام تو زلیخا ہی نہیں تھا، امرأۃ العزیز قرآن نے نام نہیں لیا، پتہ نہیں مولوی نام کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں راحیل بھی آتا ہے، زلیخا بھی آتا ہے، لیکن کیا ان سے بھی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ اعلم۔ نہ تمہیں کیا فکر ہے ٹھنڈے دل سے، تمہیں یوسف علیہ السلام کی بیوی کے نام ڈھونڈنے کی کیا تکلیف ہے؟ کوئی تمہارا دین کا مسئلہ اڑا ہوا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، اس لیے نام پوچھ رہے، کیا بے وقوفی ہے۔ ملتزم جو ہے وہاں سینہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہو، باقی جگہ نہیں غلاف پکڑ کے دعا نہ مانگو۔ حضور کا سینہ مبارک 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ شق ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو ابھی بچپن میں بی بی حلیمہ کے گھر تھے، وہاں شک ہوا ہے، اور اسی دفعہ ایک دفعہ 5 سال کی عمر میں ہوا ہے، ایک دفعہ پھر معراج سے پہلے ہوا، ایک دفعہ اس کے بعد اس سے پہلے ہوا ہے۔ پاکستان سے آئیں یا کہیں سے آئیں، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے ہو سکتا، افضل یہ ہے کہ زیادہ طواف کرو، لیکن کرنا چاہو عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کی حالت میں طواف کر لیا، صفا مروا دوڑ رہا تھا کہ کوئی ویل چیئر لگ گیا، زخم ہو گیا، خون نکلا، کوئی بات نہیں، علی اللہ تو کوئی نام نہیں ہے، حضرت علی کا نام تو علی ابن ابی طالب ہے، علی اللہ نہیں ہے۔ یا علی مدد کہنا کفر ہے، عبدالعلی نام رکھنا بھی منع ہے، عبداللہ رکھنا چاہیے، عبد النبی بھی منع ہے، عبد الرسول بھی منع ہے، عبد المصطفیٰ بھی منع ہے، اور عبد العلی بھی منع ہے۔ انسان عبد اللہ کا ہے، حضرت علی کا عبد نہیں ہے۔ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا ہمارے ملک میں بے ادبی ہے، نہ کیا کریں، لیکن بعض ملکوں میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں بینکوں سے قسطوں پر گاڑی لینا، اگر گاڑی بینک کی ہے، بینک نے خریدی ہے، بینک کے نام ہے، پھر آپ کو قسطوں پہ بیچو تو جائز ہے، لیکن آپ کو پیسہ دیتا ہے کہ گاڑی لے لو اور ہمیں قسطیں دینا تو وہ حرام ہے۔ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ کمال ہے، پہلی بیوی بھی کبھی اجازت دے ہو تو قبر میں پاؤں ہوں نا، پھر بھی اجازت نہیں دے گی، چل نہ سکے، پھر نہ سکے، خامد کی خدمت نہ کر سکے، اجازت نہیں دے گی۔ بہرحال شریعت میں تو کوئی ضروری نہیں ہے، تم جانو تمہارا قانون جانے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہو تو پھر بیوی کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، تو یہ تو نہیں فرمایا کہ جا کے پوچھا ہو۔ عمرے کے بعد تھوڑے بال کاٹ لینے چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہیں۔ امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے کاٹے ہیں تو دم نہیں پڑے گی، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسے کرو، مسئلہ سمجھا کرو۔ وہ کہتے ہیں کسی نے تھوڑے بال کاٹے، 3 بال کاٹ لیے تو دم نہیں پڑے گی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اس طرح پھرواؤ یا سارے سر کے بال کاٹو۔ اگر عورت مدینہ منورہ سے مکہ آ رہی ہے، حیض ہے، کوئی بات نہیں، غسل کرے، نیت کر لے، نماز نہ پڑھے، مکے میں آگے رہ جائے، جب پاک ہو بنا کرے۔
شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے کیا دعائیں مانگے؟ قرآن میں جو دعائیں مانگتے رہو ربنا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اولاد صالح کے لیے بھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو جو قرآن میں دعائیں معصور ہیں وہ مانگا کریں انشاءاللہ. ہمارا تو یقین ہے کہ قرآن کی اور حضور کی بتلائی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی. شرط یہ ہے کہ مانگنے والے کی زبان گندی نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام میں مسلمان جہاں ہیں، عالم اسلام میں ہیں، عالم کفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا وعن اولادنا واصحابنا وبلادنا الوباء والبلاء والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.